عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في مقام: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا
ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی مدحہ تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر شہادت ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوا کرتا۔ شہادتیں اسلام کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتی ہیں۔ شہادتیں قوموں کو کھڑا کرتی ہیں۔ شہادتوں سے دنیا اور آخرت میں شہید کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ شہید کی روح ایسی پاکیزہ روح ہوتی ہے جو کلمہ حق کے لیے اپنا سارا کچھ نچھاور کرتے ہوئے جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ رتبے قسمت والوں کو ہی ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کے رتبوں پہ سرفراز فرمائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے دوہرے داماد ہیں، ان کی شہادت ہے۔ محرم الحرام کی ابتدا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور پھر 10 محرم کو نواسہ رسول کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادتیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے والوں کو ملتی ہے جن کو میرا اللہ پسند کر لیتا ہے، جن کے نصیب میں لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بھی اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یہ شہادت نبوت کے رتبے کے بعد اس کو دوسرا اعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء۔ پہلا رتبہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا، اور پھر شہداء کا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ نماز کو قائم کرے، رمضان آئے تو روزے رکھے،
کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ پر حق ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، اگر وہ جہاد کرے یا پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا اس دار فانی سے کوچ کر جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ جہاد نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنائے گا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نبشر الناس، کیا ہم لوگوں کو اس چیز کی بشارت اور خوشخبری نہ سنا دیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری سنانے سے پہلے یہ بات سنو، ان فی الجنت مئۃ درجہ، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، فرمایا اللہ تعالی نے مجاہد فی سبیل اللہ کو، اللہ کے راستے میں جان دینے والے کو جو درجے عطا کرنے ہیں، ایک درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوا، جب بھی تم نے سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے الفردوس، فردوس کا سوال کرنا ہے، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اس لیے کہ یہ جنت سب سے عمدہ ہے اور اعلیٰ جنت ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس رحمان کے عرش کے نیچے سے جنت کی نہریں چلتی ہیں۔ تو یہ اعداد ہے مجاہدین فی سبیل اللہ کا، اللہ کے لیے جان دینے والوں کا، میدان قتال کے شاہ سواروں کا، اپنی جان کو نچھاور کر دینے والوں کا، والدین، عیدہ وقربہ، کنبہ قبیلہ، برادری، خاندان، گھر بار، ساری عیش و عشرتیں قربان کر کے جو بندہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس شہادت کو گلے لگا دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اعزازات ہیں۔ شہادتیں رونے دھونے کے لیے نہیں ہوتی، شہادتیں سوگ منانے یا جشن منانے کے لیے نہیں ہوتی، شہادتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ قومیں کھڑی ہوں، لوگ کھڑے ہوں شہید کا بدلہ لینے کے لیے، اللہ کے دین اسلام کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، رب کے وقار، قرآن کے تقدس اور نبی کی حرمت کے لیے، اسلام کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو درندوں کی درندگی کا شکار ہوتی ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے میدانوں میں آئے۔ اللہ رب العزت کی اس زندگی کو اللہ کے نام پہ لٹا دے، جو لٹانے والا ہے وہ شہید ہے، اور شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعدادات رکھے ہیں، 100 درجے ہیں، ایک درجے میں فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہادتیں سن کے یقیناً انسان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اور پھر دکھی داستانوں سے انسان کا سینہ چھلنی ہوتا ہے، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ نبی کے دوہرے داماد ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، نبی کائنات کی صحبت کو اختیار کرنے والے، 40 دن تک پانی بند کیا ظالموں نے داماد رسول کا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کئی دن قرآن کی تلاوت سے ہی روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت سے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ آخری دن خواب دیکھا محمد
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں دیکھے گئے، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی، اور میرے نبی نے کہا عثمان آج کی افطاری ہمارے پاس کی جائے۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ ظالم آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتے ہوئے وار کیا، خون کا فوارہ نکلا، قرآن کی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس پہ گرا، جان جان آفرین کے سپرد کی، اور یہ اعزاز پا گئے، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا آج کی افطاری ہمارے پاس ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو شہادتیں ماتم کے لیے نہیں ہوتی، گریبان چاک کرنے کے لیے، سینہ کوبی کے لیے، پیٹنے کے لیے، یا پھر جشن منانے کے لیے نہیں ہوتی۔ شہادتیں اعداد ہوتی ہیں، دکھ اور غم ضرور ہوتا ہے، لیکن ان پہ رویا اور پیٹا نہیں جاتا۔ جو نصیب میں ہوتا ہے اللہ وہ عطا کر کے رہتا ہے، کیونکہ یہ شہادتوں کی بشارتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے نکلی ہیں۔ جو لسان نبوت سے ادا کی گئی باتیں ہیں وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، وہ سچ ہو کر کے ہی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے آج کا ہمارا موضوع شہادتیں اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور یہ شہادتیں پیش کرنے والے کبھی بزدل نہیں ہوا کرتے، یہ ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہوتے، یہ میدانوں کو چھوڑ دینے والے نہیں ہوتے، یہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور باطل قوتیں وہ جس طرح کی مرضی چکنی چپڑی باتیں کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ اسلام کے دشمن کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح البخاری کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شاید ہماری قوم کی اس ملت کی اصلاح ہو جائے۔ غزوہ احد کے بعد کئی ایک واقعات ہوئے، چھوٹے چھوٹے غزوے، ان میں سے ایک غزوہ جس کو سریہ رجی کہا جاتا ہے، یہ جہادی مارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں موجود نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دستہ خود روانہ کیا۔ کچھ لوگ آئے، مختلف اس کی روداد ہے، لوگ کہنے لگے کہ اسلام کا بڑا بول بالا ہے، اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس کچھ لوگ بھیجیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ہمیں قرآن سکھائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، احکامات سے ہمیں روشناس کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کیا جو قرآن کے قاری، حافظ اور عالم تھے، جن کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جاسوسی کے لیے اس لشکر کو روانہ کیا، کیونکہ قریش کو بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، میدان بدر میں ان کے بڑے بڑے وہ جہنم واصل ہوئے تھے، تو اب یہ بھی مہم کو تیز کر رہے تھے، لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا کرتے تھے کہ ہمارا دشمن، ہمارا مخالف، اس کی تیاریاں کیا ہے، اس کی خبر لے کے آؤ۔ یہ سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ وہ نکلے، یہ جماعت اسفان اور مکہ کی وادی میں جب پہنچی تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ جسے بنو لحیان کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو علم ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرف چڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ رجی نامی ایک کنواں تھا، چشمہ جہاں سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، تو وہاں پہ ان کو دیکھ لیا گیا۔ 100 تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ ان کی ذرا خبر گیری کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں کے نشان کے اوپر یہ لوگ چلتے چلتے آخر اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ انہوں نے مکارانہ چال کے ساتھ، جیسے آج بھی دشمن اپنی مکارانہ چالیں چلتا ہے، تدبیریں کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نیچا دکھائیں، ان کو مغلوب کریں، میرا اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہی غالب رکھتا ہے، یہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ایک طرف اللہ کا، اسلام کا، نبی دی شان کا دشمن ہو اور ایک طرف اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ماننے والے، پیار کرنے والے، اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جبیں جھکانے والے، اللہ کی قسم یہ شہید بھی ہو جائے یہ مغلوب نہیں ہوتے، یہ ان کا غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ شہادتیں اعداد ہوتی ہیں، اللہ نصیب والوں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہائے اتنے شہید ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے، غلبہ تو ان کو ہو گیا۔ بھائی کافر کبھی غالب نہیں رہا، ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہادت پیش کر کے بھی کامیاب ہے، یہ غازی بن کے لوٹے پھر بھی کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان 100 لوگوں نے ان کو گھیرے میں لیا اور کہنے لگے کہ نیچے اتر آؤ۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافروں کی کوئی امان نہیں ہوا کرتی۔ کافروں کی کیا امان ہوتی ہے؟ اللہ کا دشمن ہو اور وہ مسلمانوں کو امان دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ معرکہ بھی ہوا، 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امیر سمیت یہ شہید ہو گئے۔ اور جب یہ کیفیت تھی، محاصرہ تنگ کیا جا رہا تھا، اللہ کی قسم امیر نے ایک بات کہی اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خبر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے کہ آپ نے ہمیں روانہ کیا تھا، یہ لوگ آپ سے ہمیں لے کے آئے تھے، اب ہمارا محاصرہ کیا جا چکا ہے، نبی کائنات کو کیسے بتائیں؟ ان کو اللہ کی قسم اللہ کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ ہم اپنے اللہ کو کہیں گے تو ہمارا رب ہماری خبر محمد رسول اللہ کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ، کیسا منظر۔ آج بھی مجاہدین اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کی خبریں پہنچ جاتی ہیں، لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک مجاہد میدان قتال کا شاہ سوار، اللہ کے دین کا پاسبان، نبی محمد ذیشان کی حرمت کے لیے، بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے میدان قتال میں جب تیر و تلوار کی بارش ہوتی ہے، جب اس کو گولی لگتی ہے یہ زخمی ہوتا ہے، جب اس کی روح برباد ہو رہی ہوتی ہے، دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ ایسا منظر بنا دیتے ہیں، ماں نوافل ادا کر کے قرآن پڑھ کے سو جاتی ہے، اللہ نیند میں دکھا دیتا ہے ماں تیرا بیٹا میں نے قبول کر دیا ہے۔ یہ کتنی داستانیں ایسی جب آگے خبریں دی جاتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو تمہارے بیٹے کی شہادت ہوئی، تو ماں کہتی ہے اس دن تو مجھے خواب آیا تھا، میرا دل بے چین تھا اور ہوا بڑی ٹھنڈی چلی تھی، مجھے خوشبو سی محسوس ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا دار فانی سے کود کر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ ہماری خبر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کی قسم جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی اسی دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ میں نے جو لشکر روانہ کیا ہے ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اللہ نے خبر پہنچا دی۔ اللہ مجاہدین کی باتوں کو فوراً پہنچا دیا کرتے ہیں۔ جو شہادتوں کے متمنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے۔
3 لوگ باقی بچ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ اور تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پھر کوشش کی، پھر چال چلی، انہوں نے کہا کہ آپ اتر آؤ، ہم تمہیں امن دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ہمیں امن دینے والے ہیں، ان کے اندر کوئی غیرت و حمیت باقی ہے یا پہلے کی طرح ہی کرتے ہیں۔ جب یہ تینوں صحابہ نیچے اترے تو ان ظالموں نے ان سے حربی سامان لے لیا اور پھر ان کو باندھ دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او ظالموں، تم تو کہتے تھے کہ امن میں رہو گے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اپنا سامان ہمیں دے دو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے گھسیٹا ساتھ لے جانے کے لیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا، آخر ان کو بھی شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہونا پڑا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو باندھ کر کے یہ مکہ میں لے گئے، قید کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ہیں، ان کی بولی لگائی گئی اس لیے کہ ان کے بڑوں کو قتل کرنے والے یہ صحابی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے، مجاہد کی شان دیکھیے اللہ کی قسم، جس کو قتل کیا تھا اس کی بیٹی سے انہوں نے کوئی ہتھیار مانگا، لوہے کی چیز مانگی اپنی ضرورت کے لیے، جس کے ساتھ انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے بالوں کو اتارنے کے لیے۔ اس کا بیٹا بھی اچانک وہ ان کے پاس چلا گیا، ہاتھ میں ان کے وہ لوہے کا اوزار بھی ہے اور پھر بیٹا بھی پاس ہے، وہ بڑی ڈر رہی ہے۔ کہنے لگے بی بی گھبرا نہیں، ہم ایسے نہتے اور مظلوم لوگوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ مجاہد کی شان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مجاہد جان بوجھ کے وہاں پہ جا کے ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ او بھائی، مومن، مجاہد، مسلمان، اللہ کی قسم یہ امان دینے والے ہوتے ہیں۔ کافر جو ہوتا ہے یہ کبھی امان دینے والا نہیں ہوتا۔ آپ کچھ نہ بھی کرو، ان کی عادتیں ہیں مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی، یہ ظلم کرتے ہی رہیں گے۔ وہ بڑی حیران پریشان ہوئی، بیٹے کو واپس بھیج دیا، کہنے لگی ان سے بہتر میں نے قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکے میں قید کی حالت میں بیٹھ کے انگور کھا رہے ہیں، وہ حیران اور پریشان ہیں، کہنے لگے آج کل تو اس پھل کا موسم ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے رزقہ اللہ، یہ رزق میرے اللہ نے بھیجا ہے، میرا اللہ بندوبست کرنے والا ہے، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں تو ہمارے رزق کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھوکے مر جائیں گے، یہ ہوگا۔ او بھائی، اللہ نے جو رزق مقدر میں کر دیا ہے، وہ چاہے انسان قید میں بھی ہو، اللہ کی قسم وہ مل کے رہتا ہے۔ وہ رزق کھائے بغیر انسان دنیا فانی سے کوچ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا گیا، باہر لے کے آئے۔ جس کے باپ کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے بیٹے اب ارادہ ہے قتل کرنے کا، کہتے ہیں لاؤ اس کو، خبیب کو، اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا، ان سے پہلے کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا۔ کہنے لگے مجھے تم سولی دینا تو چاہتے ہو، قتل کرنا تو چاہتے ہو، لیکن اس سے پہلے میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو تم؟ کہا میں 2 رکعتیں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ او بھائیوں، جو نمازی ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم اس کی جان بھی نکل رہی ہو تو اس کو نماز کی پرواہ ہوتی ہے۔ شہادتوں کے راستے پہ چلنے والے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ دین کے داعی، اسلام کے مجاہد اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتے ہیں، وہ آخری لمحات میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا کرتے۔ آج تو خوشیوں کے موسم میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں،
غم میں تو رب یاد ہی نہیں رہتا، لوگوں کو اور پڑی ہوتی ہے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، دنیا نہیں ہے تو یہ کام کریں دنیا آئے گی، یہ حالات بنے ہیں تو ایسا کریں تو یہ حالات ختم ہو جائیں گے، کوئی یہ سوچتا ہی نہیں کہ ہم اپنے اللہ کی طرف بھی رجوع کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 رکعتیں ادا کی، دل چاہتا تھا کہ ان 2 رکعتوں کو لمبا کروں، دعونی اصلی رکعتین ثم انصرف الیہم، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان 2 رکعتوں کو لمبا کروں، رب سے زیادہ باتیں کروں، لیکن میں نے سوچا میرے دشمنوں کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ نبی کا چاہنے والا موت سے اس طرح ڈر چکا ہے، اب لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جلدی جلدی نماز ادا کی، کہنے لگے خبیب اگر تو اس بات کو پسند کرے کہ تیرے نبی کو اس طرح سولی دے دی جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں لوگوں تم یہ بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی تلی میں کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کے درمیان میں ہماری جانیں جانی چاہیے، نبی کائنات کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت کے انداز تھے نا صحابہ کرام کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کی گنتی کر لے، اللہم احصہم عددا، اللہ گن لے ان ظالموں کو، کیسے انہوں نے مجھے قید کیا، دھوکہ دیا، دھوکے سے لے کے آئے اور اب قتل کرنے کا ارادہ ہے، وَقْتُلْهُمْ بَدَدًا، اللہ میں دعا کرتا ہوں گن گن کے میرا بدلہ لینا، یہ سارے کے سارے قتل ہونے چاہیے، کوئی درندہ بچنا نہیں چاہیے۔ مورخین لکھتے ہیں جس کے بارے میں بد دعا کی تھی نا، اللہ شاہد ہے کہ وہ کوئی ایک بھی آرام کی موت نہیں مرا تھا، وہ سارے کے سارے اسی طرح مرے تھے ظالم درندے۔ اور پھر اس وقت انہوں نے شعر پڑھا تھا ما ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصل شلب ممزعی۔ کہنے لگے اللہ اکبر، اس کا سادہ سا ترجمہ آپ سمجھ لیں، کہتے ہیں کہ یہ جسم، یہ جان، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا، مجھے کیا ہے جسم کا کون سا ٹکڑا کس حال میں کاٹا جائے گا، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میرا انگ انگ اللہ کی رضا میں کٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو گن لے، یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بچنے نہیں چاہیے، مجھے تو خوشی ہے کہ میں تیری رضا کے لیے جان دے رہا ہوں۔ مظلومانہ شہادتیں تو ہیں صحابہ کرام کی، دل زخمی تو ہوتا ہے، لیکن زخمی ہو کر کے انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے، انسان کو جرأت مند بننا چاہیے۔ شہادتیں غیرتیں، حمیتیں پیدا کرتی ہیں، شہادتیں مومنوں کو شجاع اور بہادر بنانے والی ہوتی ہیں، شہادتیں بزدل نہیں بنایا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی باتیں کی انہوں نے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ بھی کٹ گئے۔ ادھر ان کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو باہر شہید کر دیا گیا تھا، اب ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے اعضاء وہ قریشیوں کو دکھانے چاہیے کہ ہمارے باپ داداؤں کو قتل کرنے والے، ان کو جہنم واصل کرنے والے، ان کا انجام یہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے وہ لوگ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ان جسموں کو وہاں پہ لے جایا جائے، میرے اللہ تعالیٰ نے بادل کی صورت میں بھیڑوں کو بھیج دیا، کسی کی جرأت نہیں ہوئی صحابہ کرام کے وجود کو اٹھا کے وہاں تک لے کے جا سکے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد فقط اور صرف یہی ہے کہ یہ شہادتیں اسلام کے ماتھے کا جومر ہے۔
شہادتیں اعداد ہیں، یہ رتبے ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کی بشارتیں دی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، باقی سارے صحابہ کٹ جاتے ہیں، یہ اکیلا میدان قتال میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو کمزور نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا۔ اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کو، ھذا صبر علی بنفسہ، کس طرح اس نے اپنے آپ پہ صبر کیا، اس کے سارے پیار محبت کرنے والے یار دوست لشکری سارے کٹ گئے ہیں، یہ اکیلا ہے، اگر چاہتا تو سرنڈر کر دیتا، اگر چاہتا پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا، نہ اس نے سرنڈر کیا نہ یہ پیٹ پھیر کے بھاگا ہے، اکیلا کافروں پہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس انداز کے ساتھ یہ بار و یلغار کر رہا ہے، کفر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ میرے نبی محمد کریم فرماتے ہیں ایک تو اللہ عرش پہ بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے، تیسرا میرا اللہ اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے کہ اکیلا بھی ہے مرد مجاہد تو پریشان نہیں ہے، شہادت کا متمنی ہے، میرے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ واللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا شہادتوں پہ، تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امن کو قائم رکھنا چاہیے، اتفاق و اتحاد کا درس دینا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کے دشمنوں کی تدبیریں، دین کے دشمنوں کی چالیں ان کو سمجھنا چاہیے، اپنے اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی اس طرح کا گستاخی والا ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ جس سے انسان دنیا میں بھی رسوا ہو اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عملی یعدل الجہاد، کوئی ایسا عمل بتلا دے مجھے جو جہاد کے برابر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اجدہ، میں تو کوئی ایسا عمل پاتا ہی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جو جہاد کے برابر ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجاہد وہ اپنے گھر سے نکلے اللہ کے دین کے لیے، شہادتوں کا متمنی، شہادت کے رستوں پہ چلنے والا، اپنی گھر کی دہلیز کو چھوڑے اور تو برابر قیام میں کھڑا ہو جائے، برابر روزے رکھتا رہے جب تک وہ واپس نہیں پلٹتا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جہاد کے برابر کوئی عمل بھی نہیں۔ اتنا عظیم ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا میں۔ صحابہ نے تو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، ان کو جاننے عزیز نہیں تھی، اللہ کا دین عزیز تھا، اسلام کا غلبہ عزیز تھا، محمد رسول اللہ کی حرمت عزیز تھی، رب کا وقار، قرآن کا تقدس عزیز تھا، ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے جانیں دی، وہ جانیں دے گئے اور ہمارے لیے یہ نقوش پاک چھوڑ گئے کہ لوگوں یہ ہمارا رستہ ہے، یہ منہج نبوی ہے، یہ اسلام کی اور رسول اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی ہمارے ساتھی تھے، نبی کائنات چلے گئے، ہم نے بھی اس راستے کو نہیں چھوڑا، تم نے بھی کسی جابر ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، کلمہ حق کو بیان کرتے رہنا ہے۔ اگر باطل قوتیں اسلام کے مقابلے پہ نکل آئے تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، جان بھی دینی پڑی تو دے دینی ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی راضی ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔